ایک مضمون بہت بڑا مضمون ہے، وہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ انسان زندگی بھر بھی وہ مضمون پڑھتا رہے تو وہ مضمون ختم نہیں ہوگا۔ وہ مضمون کیا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ کتنا کوئی کہے گا کہ حضور یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جتنا بھی بیان کرے اس کا علم محدود ہے، اور حضور کا رتبہ کیا ہے؟ دو رتبے۔ ایک تو حضور کا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا شرف حضور کو حاصل ہے کہ اے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اللہ نے کتنا بلند کیا اس کا حساب کون لگائے گا؟ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور کا ہر لمحہ حضور کا رتبہ تو بلند ہو ہی رہا ہے۔ ہمارا علم محدود، ہماری طاقت گفتار محدود، ہمارا شعور محدود، تو ہم حضور کا کتنا وصف بیان کر لیں گے؟ اسی لیے کہنے والوں نے کہا، غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ غالب حضور کی تعریف اللہ پہ چھوڑ دے، کیوں؟ اللہ کے سوا حضور کیسے ہیں اور کتنے بڑے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ لیکن پھر بھی ہم حضور کی ثنا کر کے حضور کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور ایک لمحے کے لیے ہم پر توجہ فرما دیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ابن یعقوب یوسف علیہ السلام، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور موسیٰ کو کلیم اللہ کی دولت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی عظمت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عظمت کوئی رفعت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ابن یعقوب کو اللہ نے
صورت بخشی، اور موسیٰ کو کلیم اللہ کی دولت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی عظمت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عظمت کوئی رفعت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہر بدی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی، حسن کھاتا گئے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بود گئے کوثر و سلسبیل گئے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد گئے وہ جان مسیح کا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھے جسے گئے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھے جسے گئے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں جب انبیاء ملیں گے ایک ایک نبی کے پاس جا جا کے پوچھوں گا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کیا آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا ہم پڑھتے ہیں؟ سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنا اپنا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن خود کون سا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض، باغ مدینہ حضران صدیق اکبر، حضران صدیق اکبر، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے۔ ایک روایت بیان کروں میں آپ سے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کیسے نوازتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، مدینے سے کچھ مضافات میں رہتے تھے، دور رہتے تھے، والدہ کی خدمت، ان کی ایک بزرگ والدہ تھیں عمر رسیدہ تھیں، تو وہ انہی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے مدینے جانے کی اجازت دیجئے۔ تو والدہ نے پوچھا بیٹے کیا کوئی خاص کام ہے کہ جو تم اجازت چاہ رہے ہو؟ تو کہا امی جان کوئی خاص کام نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ میں حضور کے پاس جاؤں، اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ والدہ نے اجازت دے دی، وہ پہنچے سرکار کے کاشانہ اقدس پر، صحابی رسول پتہ چلا سرکار تو اپنے کاشانہ مبارک میں نہیں ہے، ایک باغ میں سرکار تشریف فرما ہے۔ سرکار باغ کی سیر فرما رہے تھے کہ وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے سرکار کو دیکھا نظر آئے، سرکار باغ میں پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیچھے سے سرکار کو آواز دینا انہوں نے بے ادبی سمجھی، دبے قدموں کے ساتھ سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اس انتظار میں تھے کہ سرکار متوجہ ہوں گے تو عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کون ہے تجھے اور تیری ماں کو خدا بخشے بتا آیا کیوں ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے بتا تیری غرض کیا ہے؟ سرکار آپ نے مانگنے سے پہلے عطا کر دیا۔ تو شاعر کہتے ہیں
بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بولو ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے دیدار کا عالم ایک دن سرکار اپنی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک حیرت انگیز ایمان کس کا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا پوچھا تمہارے ایمان لانے میں حیرت کی بات کیا تم تو مجھے دیکھتے ہو آیتوں کا اترنا دیکھتے ہو معجزات کا صادر ہونا دیکھتے ہو تم اگر ایمان لیا اس میں حیرت کی بات کیا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا حیرت انگیز ایمان تو ان کا ہے جنہوں نے نہ میرا زمانہ پایا نہ میرا چہرہ دیکھا لیکن حال یہ ہے کہ میرے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوائیں آتی گئے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایک مرتبہ سرکار نے خود حضرت جبریل سے پوچھا جبریل امین حاضر ہوئے تو پوچھا ہے جبریل ذرا یہ تو بتا تو نے نبیوں کا زمانہ دیکھا شرق و غرب تیری نگاہ میں سدرۃ المنتہا تک تیری پرواز ہے کہیں کوئی میرے جیسا تجھے نظر آیا جبریل امین نے یہ نہیں کہا نظر تو حدیث پاک میں لفظ نظر تو نہیں ہے انہوں نے کیا فرمایا جبریل امین نے قلبت مشارق الارض و مغاربہا قلب کا مطلب ہے چھاننا الٹ پلٹ کے دیکھنا یا رسول اللہ صرف دیکھا نہیں چھان چھان کے دیکھا یوسف کے زمانے میں بھی دیکھا ابراہیم کے زمانے میں بھی دیکھا سدرۃ المنتہا تک پرواز کر لی شرق دیکھا غرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا کہیں آپ جیسا نہیں دیکھا اچھا یہی مضمون حضرت حسان ابن ثابت نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي جبریل امین نے جو کہا تھا وہی حضرت حسان نے اپنے شعر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن نہیں حسین نہیں ہے یہ علماء جانتے احسن صیغہ تفضیل ہے احسن آپ کے جیسا جمیل حسین ترین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کیوں نہیں دیکھا اس کی وجہ دوسرے مصرے میں کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آپ کے جیسا جمیل ترین کسی ماں نے تو پیدا ہی نہیں کیا میری آنکھ تب دیکھی جب کسی ماں نے پیدا کی کسی ماں نے تو پیدا ہی نہیں کیا کہا خلقت مبرأ من کل عیب اللہ نے آپ کی ذات کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور کیا کہا کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے
اللہ قادر مطلق ہے، سب کو اس نے ویسے پیدا کیا جیسے اس کی قدرت چاہتی تھی، مشیت چاہتی تھی، لیکن چونکہ آپ محبوب ہیں اس لیے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی ترجمانی کی اپنے شعر میں، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، ہاں بولو سبحان اللہ۔ آخری دو چار شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس دو سیدزادے تھے، ایک کا نام سید ناطق اور ایک کا نام سید ارشاد، دونوں لکھنؤ کے رہنے والے تھے، خود بھی وہ شاعر تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بار حاضر ہوئے، کہا کہ حضور زمانے میں ایسے کئی شاعر ہیں جنہوں نے دو دو تین تین زبانوں میں جوڑ کے، اچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور زمانے میں ایسے کئی شاعر ہیں کہ جنہوں نے دو دو تین تین چار چار زبانوں کو جوڑ کے حضور کی نعت کہی ہے، اور نعت نہیں دیگر اصناف شاعری میں تباہ کی۔ آپ بھی کوئی ایسی نعت لکھیے جس میں 4 زبانیں یا 5 زبانیں حضور کی تعریف میں استعمال کی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت چونکہ سیدزادوں کی بڑے چاہنے والے تھے، لوگ تو دنیا میں خدمت کر کے تھک جاتے ہیں، انہوں نے دعا مانگی 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ۔ قیامت کا دن تو انعام کا دن ہے نا، وہ وہاں انعام بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں جس طرح خادم رکھا ہے تو نے، قیامت میں بھی مجھے کوئی اعزاز مت دے، سیدوں کی خدمت دے دے۔ کہا 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا۔ سیدزادوں نے فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت نے 4 زبانیں جوڑ کے حضور کی نعت لکھی، عربی، فارسی، ہندی، اردو۔ وہی مضمون وہ بھی بیان کر رہے ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا، کیا کہا؟ لم یاتی نظیرک فی نظر، میری آنکھ نے آپ کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھی؟ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، بلکہ حضرت حسان کے شعر سے جوڑ دیجئے، لم یاتی نظیرک فی نظر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوگے، تجھ کو شگے دو سرا جانا، البحر علا والموج طغامن بے کس طوفاں ہو شربا، مجدھار میں گو بگڑی ہے گواہ موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطش و سخا کا اتم، اے گیسو پاک ابر کرم، برسن گارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، باغل سویات ذہبت آہد حضور بار گگت، جب یاد آبت مگ کرنا پر درداو مدینے کا جانا، لک بدرن فی الوجہ الاجمل خطہا لائمہ، ذوالفبر اجل تو گے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، یا قافلتی زیدی اجلک رغم برغسرت تشن لبک، اور اجیارا لرج درک درک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، یا شمس نظرتی الہ لیلی شبت برسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نے دن ہو نہ جانا، القلب شجو والغم شجو، دل زار چنا جا زیر چنو، پت اپنی بھی پت میں کاسے گنگو، میرا کون کہ تیرے سوا جانا، الروح فداک فزد حرکا، یک شول دیگر برزن عشقہ، مورا تن من دھن سب پھوک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا۔ جنہوں نے فرمائش کی تھی ان کا نام ناطق اور ارشاد تھا، دونوں کا نام اعلیٰ حضرت نے مختے میں استعمال کیا، کہا بس۔ اعلیٰ حضرت کسی کی فرمائش پر لکھتے نہیں تھے، چونکہ سیدزادوں کی فرمائش تھی، ہوتے کہا بس خام نوائے رضا، اے رضا کے نا تجربے کار قلم بس کر دے، بس خام نوائے رضا،
نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا یہ تو صرف ایک شعر کی تشریح میں اتنے شعر پڑے گئے۔ اصلی شاعر نے جو کلام لکھے اس کے 2-6 سنیے، پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ میرے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب اشرفی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد گنجائش رہی تو انشاءاللہ پھر 1-2 کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہاں، صدیق اکبر کی منقبت چونکہ خاص آج موقع ہے تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ منقبت پیش کریں گے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے دیدار مانگا، کلام سنتے سنتے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ جس کا کلام اتنا اثر انگیز ہے اس کی ذات کیسی ہوگی۔ تمنا کر دی اللہ کی بارگاہ میں، ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جمال مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ نبی کی تشریح، نبی کی تعریفی النبی یجاب، نبی جہاں کہیں سے جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہے، نبی کی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار جب بڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لامحدود صفات میں سے ایک صفت کی کروڑویں تجلی آپ پر نہیں طور پر ڈالیں گے، اگر طور نے برداشت کر لی تو آپ بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، حال کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور طور جل کے سرما ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی تمنا ویسی کی ویسی رہی۔ معراج کی رات اللہ کے رسول نے دیدار مانگا نہیں اللہ سے، حضور اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، حضور بیدار ہوئے، حضور نے پوچھا جبریل کیسے آئے؟ تو جبریل امین نے عرض کی ان اللہ اشتاق من لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، میرے محبوب کو لے آؤ۔ وہاں موسیٰ مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا نہیں دیکھ سکتے، یہاں حضور آرام فرما رہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے بلوا رہا میرے محبوب آؤ، وہاں آؤ جہاں کوئی نہیں آیا۔ حضور پہنچے لامکاں میں، لامکاں میں پہنچ کے تجلی نہیں دیکھی حضور نے ذات خدا کو دیکھا اور چشم سر سے دیکھا، اتنا دیکھا کہ قرآن نے گواہی دی ما زاغ البصر وما طغى۔ اور پھر حضور نے اتنا دیکھ لیا کہ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، اب جو مجھے دیکھ لے وہ خدا کو دیکھ لے۔ اچھا مضمون تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس میں خاص بات ہے، موسیٰ کی تمنا تو بچ گئی، نبی کی دعا، نبی کی تمنا اللہ کی بارگاہ سے تو رد نہیں ہوتی، موسیٰ کی بھی تو خواہش پوری کرنی ہے۔ معراج کے راستے میں موسیٰ علیہ السلام حضور 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ ہماری حالت جانتے تھے، کہا ان امتک لا تطیع، یا رسول اللہ آپ کی امت استطاعت نہیں رکھتی۔ الغرض کہ وہ حضور تشریف لے گئے۔ اچھا یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی یہ ہے، اللہ کے بلانے سے حضور ایک مرتبہ گئے، اپنی امت کی حالت پر رحم فرمانے کے لیے 9 بار تشریف لے گئے۔ اللہ کے بلانے سے ایک بار گئے اور اپنی مرضی سے 9 بار گئے۔ لوگ کہتے ہیں معراج کی رات حضور نے، وہاں یہ جو سلفی لوگ ہیں یہ بہت بحث کرتے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے اسی کو دیکھ کے آ گئے۔ جبریل امین کو سدرہ پہ دیکھ کے، ارے جو حضور کی بارگاہ کا خادم ہے اس کو دیکھنا حضور کی معراج کیسے؟ سدرۃ المنتہا تو جنت کے بعد ہے نا، جنت سے کم ترین درجہ سدرہ کا ہے۔ جنت جن کے غلاموں کی ملک ہو وہ سدرہ کو دیکھ کے آئے تو ان کی معراج کیسے ہو؟
اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، معراج کی رات حضور کس کو دیکھ کے، یہ پوچھنا ہے تو موسیٰ سے پوچھو، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہاں کوہ طور کی تجلی موسیٰ نہیں دیکھ سکے، یہاں معراج کی رات میں چشم مصطفیٰ میں جو اللہ کے جمال کی تاب تھی وہ موسیٰ نے دیکھا تو بے ہوش نہیں ہوئے، کیوں؟ رحمت للعالمین کا وسیلہ مل گیا موسیٰ۔ اب شعر کا مضمون بیٹھتا، کیا کہتے وہ، یہ طور سے کہتی گئے ابھی تک شب معراج، کوہ طور میں حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھی، معراج کی رات حضور نے اللہ کا دیدار کیا، یہ طور سے کہتی گئے ابھی تک شب معراج، دیدار کی ہمت ہو تو پردہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، دیدار کی ہمت ہو تو پردہ نہیں کوئی۔ آخری شعر، ایک دن آسمان نے زمین کو تانا مارا ہے، اے زمین تیرے پاس کوئی بلندی والی شے نہیں ہے، تو گری پڑی چیز ہے، میرے پاس عرش ہے، میرے پاس بیت المعمور ہے، میرے پاس سدرۃ المنتہا، ہفت افلاک میرے پاس ہے، بلندی کی ساری علامتیں میرے پاس، چاند ستارے سب میرے پاس، تیرے پاس کیا؟ تو آسمان کے اس تانے کے جواب میں صرف زمین نے ایک تانا مارا آسمان کو۔ آپ آسمان کو دیکھو تو ایسا لگتا کہ زمین کی طرف کہیں ایک مقام پہ آ کے جھک گیا ہے، یعنی کمر ٹوٹ گئی آسمان کی۔ وہ تانا کیا تھا زمین کا؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ کہ آسمان تیرے پاس بلندی والی جگہ ہے کہاں؟ بلندی ڈھونڈنا ہے تو آ حضور کے پاس۔ آج جہاں گنبد خضرا کے نیچے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جو مٹی حضور کے جسم اقدس کو چوم رہی ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان عمر فاروق، فیضان عثمان غنی، فیضان مولائے کائنات، نعرہ رسالت۔ اب شاعر کہتے ہیں اعزاز یہ ڈگری، یہ رتبہ، اعزاز یہ حاصل گئے تو حاصل گئے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل گئے تو حاصل گئے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔